جناب غلام مصطفیٰ صاحب، جو بھارتی ریاسی دہشت گردی ہے، جیسے کینیڈا کے اندر ایک واقعہ ہوا تو وہاں کی حکومت نے پوری دنیا کے سامنے وہ چارج شیٹ رکھی کہ کس طریقے سے ایک سکھ لیڈر کو قتل کرنے کے لیے بھارتی سفارتکاروں نے، رہا کے لوگوں نے، باقی اس کی ریاست نے ایکٹیولی انوالو ہو کر ایک ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ایک سکھ لیڈر کو مارا ہے۔ پاکستانی سرزمین پر ایسے 20-25 قتل ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں ہر ایک کیس کو لے کر دنیا کے سامنے جانا چاہیے۔ یہ اے پی ایس کے بچوں والا جو بس کا واقعہ ہے، یہ اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ بذات خود اس کے اوپر بھارت کو وہ ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں ڈالنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ ٹیررزم میں ملوث ہے۔ جعفر ایکسپریس پوری گاڑی اغوا کر کے لے گئے، آپ کے پاس فٹ پرنٹس ہے، آپ کو پوری دنیا کے سامنے تفصیل لگنی چاہیے۔ اس میں مجھے لگتا ہے ہمیں کام کرنا چاہیے، ہم ڈھیلے ہیں اس معاملے میں۔ دیکھیے ملک صاحب، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ثبوت، ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں ریٹورک زیادہ ہمارا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جب آپ اپنا کیس رکھیں گے تو اس کیس کی جزیات اتنی اہم ہیں کہ جب وہ کسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا کسی بھی لا اتھارٹی کے پاس جائے تو اس کے ثبوت وہ ان کو ماننے پڑیں، اور جو ہم کیس پیش کر رہے ہیں اس کو وہ تسلیم کرنا پڑے، تب دنیا یہ بات مانے گی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم وی اسٹارٹڈ فرام پوزیشن آف ویکنس، کیونکہ ہمارے یہ 10-11 مئی اگر نہ ہوتا تو ہم بڑے کمزور کی حالت میں تھے اس وقت۔ اسی وجہ سے پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، یہ پھر ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ ہم جب کیس دنیا کے سامنے رکھیں تو ریٹورک نہ ہو، سیاسی بیانات نہ ہو، جذبات ساری ہے دنیا اس سلسلے میں، مفادات کی نگاہ، صرف مفادات کی حد تک وہ دیکھتے ہیں سارے۔ ایسی دنیا کو جب آپ اپنا کیس پیش کریں تو پھر کیس میں پھر وہ کہتے ہیں بالکل ٹوٹلی فول پروف ہونا چاہیے، پھر دنیا آپ کی بات سنے گی، پھر آپ کے پاس جائیں گے بھی۔ پاکستان میں ایک کیس ایسا تو نہیں ہے، پاکستان میں 2005-2006 سے یہ سب شروع ہے سر۔ اس وقت میں آپ کو یہ شاید پتہ، سب کو پتہ ہوگا، میں ایسی کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، اس وقت باقاعدہ دہشت گرد جو گرفتار ہوئے تھے ان میں سے باقاعدہ ہندو پکڑے گئے تھے اس وقت، جو ٹرینڈ آئے تھے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ اور اب بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ابھی چائنا کے ساتھ ملا کے پاکستان جو افغانستان میں بہتری کی پیدا ہوئی ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین باقاعدہ استعمال ہوئی ہے، ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ اس خطے سے نہیں گیا، نہ وہ جا سکتا اس خطے سے۔ جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ ان کے جو مفادات اس طریقے سے چل رہے ہیں، تو پاکستان کو چین اسی وقت آئے گا جب تک ہم اپنا کیس پوری دنیا کے سامنے بڑا کھل کے واضح طور پہ پیش کر دیں گے۔ اور جس سب یہ بات ہو رہی تھی، نیازی صاحب بات کر رہے تھے، طارق صاحب بھی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی، کہ ہماری تیاری میں کسی جگہ کوئی جھول نہیں رہ جانا چاہیے، کیونکہ اس سمے پہلے برس کی مودی آئے گا، مودی نہیں ہوگا کور آ جائے گا وہاں پہ۔ اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم صرف مودی کو، ٹھیک ہے وہ ایک فگر ہمارے سامنے ہے، لیکن جو پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کانگریس پیچھے نہیں رہی، اسٹارٹنگ فرام 1947 جب بھی کانگریس رہی ہے اس نے کوئی پاکستان کے لیے بھلا نہیں کیا۔ ان کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن مقصد ان کا بھی وہی ہے جو مودی صاحب ابھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں۔ اس لیے ہمیں اپنے جو ہے نا پسند ناپسند کی اینک اتار کے بیٹھ کے کولڈ ہارڈ فیکٹس ان کو سامنے رکھ کے پھر اپنے کیس بھی تیار کریں، پھر ہم بات بھی کریں، اور پھر اپنا جو ہمارا ڈپلومیٹک کور ہے، جو ہماری پولیٹیکل سیاسی قیادت ہے، وہ پوری طرح ایکٹیو ہو کے جاتا۔ اگر اس کے بغیر آپ جائیں گے تو آپ کسی پاس بھی چلے جائیں۔ راوت صاحب کی بات بڑی اچھی لگی مجھے، لیکن اگر وہ پوری تیاری کر کے نہیں جائیں گے تو وہ بھی اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکے گی۔ اس لیے میری جو ناقص رائے میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو بھی ہم مفود باہر بھیجیں ان کو باقاعدہ بریفنگ کے ساتھ، ان کے اپنے ساتھ پورے طریقے سے، تاکہ جو بھی جائے صرف ایک ہی بات ہو ساری طرف سے۔ مختلف طریقے سے بحث ہو سکتی ہے لیکن جو پیغام جائے وہ صرف ایک ہونا چاہیے، تاکہ پوری دنیا تبھی سنے گی بات آپ کی۔